السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ جو باتیں دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ حق پرستی اور باطل پرستی۔ حق پرستی، ہر زمانے میں جو باطل پرست لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، وہ ظلم و ستم کو بنیاد بنا کر وہ چاہتے ہیں کہ ہم انصاف اور انصاف والے لوگوں کا منہ بند رکھیں اور ان کے تمام نظریے کو ہم دنیا سے مٹا دیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے پوری کوشش کی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو حق لوگوں تک پہنچتا ہے اس کو ہم کسی قیمت پہ چلنے نہیں دیں گے۔ اس کے مقابلے میں مطلب کہ دنیا سے حق ختم ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جو بات چلانا چاہ رہے ہیں ایک رب العالمین کی وحدہ لا شریک لہ کی، تو اس کے لیے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خاموشی اختیار نہیں کر رہے اور علن اعلان لوگوں کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر ان کے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے، تو ان کو ایک راستہ سوجھا کہ اب جو ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو اس نے آگ جلائی اور آگ جلا کے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بھی بہت سارے راستے ایسے ڈھونڈے۔ 1,00,000 بچوں کا قاتل ہے فرعون۔ وہ قتل کیوں کیا؟ کہ اس کو ایک نجومی نے یہ کہہ دیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر کے انصاف کو، عدل کو، اللہ کی وحدانیت کو زندہ کرے گا۔ تو اب اس نے یہ شرط لگا دی کہ پورے مصر میں کہیں بھی بچہ ہو تو سب کو جو ہے ختم کیا جائے۔ تو 1,00,000 بچوں کا قاتل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھیے کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہی محل میں پہنچا کر اسی کے گھر میں رکھ کر پرورش کر کے انصاف کو قائم کیا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، آپ کے گھر والوں کو مٹانے کے لیے تمام باطل طاقتوں نے کیسی کیسی جد و جہد کی، لیکن آخر میں جیت حق کی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جتنے بھی دور آئے ہیں، اس دور میں تمام جتنے بھی باطل طاقتیں ہیں، یہودیوں کی طاقت، عیسائیوں کی طاقت، وہ طرح طرح سے حملہ کیا اسلام کو مٹانے کے لیے۔ آج 1400 برس بعد بھی لوگوں کا یہ خواب مکمل نہیں ہوا، حالانکہ جتنے بھی ملک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر قائم ہوا دنیا میں، پورے دنیا کے لوگ بڑی بڑی تنظیموں کو قائم کیا، اور ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ جس دنیا سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس دنیا سے ختم کر دے۔ لیکن ان کی تمام کوششیں، کاوشیں، محنتیں، تمام سازشیں سب ناکام ہو گیا۔ تو ناکام کیسے ہوا؟ کہ اللہ کے چاہنے سے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، چاہے حق والے تھوڑے ہی تھے، کمزور تھے، لیکن اللہ نے حق والوں کی مدد کی۔ اور پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کرنے والے علماء کرام پوری دنیا میں موجود ہیں، اور شریعت کو زندہ کرنے والے، حق زندہ، پوری دنیا میں حق زندہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی بہت بڑا معاونت ہے۔ ہمارے ملک میں حفاظ کرام، علماء کرام کثیر تعداد میں تیار ہوتے ہیں، اور وہ علماء کرام پوری دنیا میں جا کر کے دین کی خدمت کر کے حق کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام جو لوگ قربانی دے رہے ہیں اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے ملک سے بیرون ممالک کے لیے بھی، ان تمام کو سلام ہے، ان کی قربانی کو سلام ہے کہ اپنے ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو، اپنے دین کے لیے قربانی دینے کو ہم وقت تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہمیں دنیا کے اندر ہم جب تک زندہ رہیں حق کو بلند کرنے والا، حق کا ساتھ دینے والا ہم سب کو بنائے۔ کسی کی چاپلوسی سے اور کسی باطل پرست، بدعت پرست لوگوں کی مدد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم حق پرست کی مدد کرنے میں چاہے ہمیں جو بھی قیمت ادا کرنے پڑے، ہم اپنی قیمت کو ادا کریں گے، لیکن ہم نہیں ڈریں گے، نہ جھکیں گے۔ کبھی بھی اپنے اندر نا امیدی پیدا نہیں کرنا ہے۔ الا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندے میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ اللہ کی رحمت سے ہم کبھی نا امید نہ ہوں۔ اللہ سے آپ
اگر حق پہ ہوتے ہوئے آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اب صبر کا دامن تھامے رہے اور اپنے حق والے موقف پہ قائم رہے. اللہ تعالیٰ ایک دن وہ لائے گا کہ وہ باطل تمام لوگ جو آپ پر ناجائز ظلم و ستم کر کے حق بات کو دبا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پست کرے گا اور آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور چمکائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی بندے کے قربانی کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آپ قربانی دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام قربانیوں کا بدلہ دنیا میں بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. ہم پر امید رہیں اور اللہ کی ذات سے امید لگائے رکھیں، تمام احکامات کو اپنے وقت پہ ادا کرتے رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے رہیں. یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے. انشاءاللہ اتنے پہ ہی اپنی بات کو پوری کرتے ہیں. پھر آئندہ کوئی بہترین موضوع جس کے ذریعے سے آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو، ہمت پیدا ہو. ابھی محرم الحرام کا مہینہ جو گزرا ہے، حسین رضی اللہ عنہ نے جو کربلا کے نام پر پوری دنیا میں حق ادا کیا کہ آپ نے سر کٹانا یہ اپنی خوش قسمتی سمجھی، لیکن سر جھکانا یہ نہیں. حق کے لیے ہم سر کٹا تو سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. اس طریقے کا یہ کربلا بھی یہ ایک اتنا بڑا حق کا گواہی دینے والا ہے کہ حق کے لیے سر تو کٹ سکتا ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حوصلوں والا بناوے، ہمارے اندر ہمت پیدا کرے. اور ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ اللہ سے ہمت مانگیں کہ کہیں کوئی ناجائز بات ہو رہا ہو، ناجائز کام ہو رہا ہو، ناجائز چیزیں ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اگر ہمت ہوگی تو ہم اس کو لقمہ دے سکتے ہیں. آج کل لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم لقمہ دے دیں گے تو لوگ ہمارے مخالف آ جائیں گے. یہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کا تقاضا کیا ہے، اس کے مطابق آپ لقمہ دیں. انشاءاللہ جو لوگ آج آپ کو حق بولنے کی وجہ سے جلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دن لائے گا کہ وہ لوگ خود ہی شرمندہ ہوں گے اور آپ سے معافی بھی مانگیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.